أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی بن ابی طالب و اولاده المعصومین. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صلوات مومنین کرام، میں نے 28واں پارہ سورہ مبارکہ مجادلہ، اس کی آیت مجیدہ کا حصہ ہے جو تلاوت کیا ہے. یہ آیت مجیدہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کے درجات اللہ نے بلند فرمائے ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت و عظمت سے سرفراز فرمایا ہے. آپ یقیناً جاننا چاہیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں خداوند عالم نے جن کے درجات بلند فرمائے اور جنہیں خالق نے عزت و عظمت سے سرفراز فرمایا. اب صلوات پڑھی اور میں عرض کروں. ارشاد پروردگار ہے: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جو تم میں سے صاحبان ایمان ہیں. والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ ان کے بھی درجات بلند کرتا ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے. معلوم ہوا کہ خالق کی نگاہ میں بلندی درجات کا سبب اور خالق کی نگاہ میں انسان کی عزت و عظمت کا جو سبب ہے وہ دو چیزیں ہیں. دیکھیے، مال دنیا انسان کی عزت کا سبب نہیں ہے. اگر مال کی کثرت، مال دنیا، پیسہ انسان کی عزت کا معیار ہوتا تو پھر قارون کو صاحب عزت ہونا چاہیے. دنیا کی حکومت اور دنیا کا اقتدار یہ بھی انسان کی عزت کا معیار نہیں ہے. اگر دنیا کی حکمرانی، دنیا کی حکومت انسان کی عزت و عظمت کا معیار ہوتی تو پھر فرعون کو صاحب عزت ہونا چاہیے تھا. مومنین نہ مال دنیا، نہ دنیا کی حکومت، نہ کثیر اولاد، نہ مضبوط پارٹی، نہ وسیع خاندان. خالق کی نگاہ میں یہ چیزیں معیار عظمت اور عزت نہیں ہیں.
اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عزت و عظمت کا جو معیار ہے وہ صرف دو چیزیں، انسان صاحب ایمان بھی ہو اور انسان صاحب علم بھی ہو۔ علم، ایمان، یہ دو چیزیں اللہ پاک کی نگاہ میں انسان کی عزت اور عظمت کا معیار ہے۔ توجہ ہوگی حضرات؟ آئیے قرآن نے جو انسانوں کی فضیلت کا معیار بیان کیا، اسی معیار پر ہم یہ ذرا غور کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کائنات کی سب سے افضل ہستی کون ہے۔ ہمیں لوگوں سے غرض نہیں ہے، لوگوں نے حکومت کو معیار عظمت بنایا ہے۔ اگر حکومت معیار ہو تو پھر آج 22-23 کروڑ کی جو عوام ہے تو پھر حضرت شہباز شریف سب سے افضل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان اور علم معیار فضیلت ہے، اور اگر قرآن کے معیار پر پرکھو گے تو خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات کی سب سے افضل ہستی امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ میں معیار قرآن پر بات کر، اس لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو جب علم کی منزل میں دیکھو گے تو خطیب منبر سلونی نظر آئے گا، اور ایمان کی منزل میں دیکھو گے تو کل ایمان نظر آئے گا۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں محمد و آل محمد علیہ السلام یعنی چہاردہ معصومین علیہ السلام سے بڑھ کر نہ کوئی ایمان کے درجے پر ہے اور نہ کوئی علم کی منزل پر ہے۔ ایمان اور علم میں یہ 14 ہستیاں ہیں جو پوری کائنات سے بلند و بالا ہیں۔ یہ علم اور ایمان توجہ چاہوں گا، یہ بھی ذات مراتب اور ان کے بھی درجات ہیں۔ سارے مومن ایک درجے کے نہیں ہیں اور سارے صاحبان علم بھی ایک درجے کے۔ ایمان میں بھی درجے ہیں، علم کے بھی درجے۔ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الایمان فوق الاسلام بدرجۃ والتقوی فوق الایمان بدرجۃ والیقین فوق التقوی بدرجۃ۔ امام فرماتے ہیں ایک اسلام ہے، اسلام سے بڑھ کر ایک درجہ ہے جسے ایمان کہتے ہیں، ایمان سے اوپر ایک منزل ہے جسے تقوی کہتے ہیں، اور تقوی سے بھی ایک بلند تر درجہ ہے جسے یقین کہتے ہیں۔ ایمان کے اپنے، اسلام کے اپنے تقاضے، ایمان کے اپنے تقاضے، تقوی کے اپنے تقاضے، یقین کے اپنے تقاضے۔ اب اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ شیخ سنی صاحب نے لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا تقاضا بیان فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ۔ یہ سرکار کی حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان نہ زبان دراز ہوتا ہے نہ دست دراز ہوتا ہے۔ جو زبان سے اور ہاتھ سے مسلمانوں کو دکھ تکلیف پہنچاتا ہے وہ مسلمان، میرا بھائی جو زبان سے عام مسلمان کو تکلیف پہنچائے وہ مسلمان نہیں کہ جو علی مولا کو گالیاں دے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ جو رسول کی اہل بیت کو دکھ پہنچائیں، جو رسول کی اہل بیت کو اذیت پہنچائیں، زبان سے بھی ہاتھ سے بھی، رسول اللہ فرماتے ہیں مومن ہونا تو دور کی بات، اس نے اسلام کی منزل پر بھی قدم نہیں رکھا ہے۔ اس اسلام سے اوپر درجہ ایمان کا ہے۔
اور ایمان خود ذات مراتب ہے، ایمان کے بھی درجات ہیں، ایمان کے بھی کیا خوبصورت حدیث ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں ایمان کے 10 درجے ہیں۔ کتنے ہیں؟ سارے مومن ایک درجے کے مومن، ایمان کے 10 درجے ہیں۔ فرمایا 8ویں درجے پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ فائز ہیں، ایمان کے 9ویں درجے پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فائز ہیں، ایمان کے 10ویں درجے پر حضرت سلمان محمدی رضی اللہ تعالی عنہ فائز ہیں۔ اچھا یا رسول اللہ پھر مولا علی کا درجہ کون ہے؟ فرمایا علی کل ایمان ہے، مولا امیر المومنین، بلکہ سرکار کی حدیث ہے شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، پیغمبر نے فرمایا حب علی ایمان، مولا علی علیہ السلام کی محبت ایمان ہے۔ مولا علی سے پیار کرنا ایمان ہے۔ وَبُغْضُهُ كُفْرٌ وَالنِّفَاقٌ، وَبُغْضُهُ كُفْرٌ وَالنِّفَاقٌ۔ دیکھیے عقیدت جو ہوتی نا، عقیدت اس کا معیار علم ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پایا یا نہیں۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، ہر مذہب والے کسی نہ کسی سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ہندوؤں کو ان اپنی مورتیوں سے بڑی عقیدت ہے، بولو، لیکن تمہاری نگاہ میں ایک بت کی کوئی حیثیت ہے؟ ان کو اپنے بتوں سے بڑا پیار ہے، عقیدت ہے۔ ہر مذہب والوں کے ان کا جو معتقدات ہیں ان سے وہ عقیدت رکھتے ہیں، لیکن ہر عقیدت قابل احترام نہیں ہوتی۔ عقیدت وہ محترم ہے جس کی بنیاد علم پر ہو۔ تو کسی کو مومنین کا جو مرضی سمجھتا رہے، مولا علی کے لیے رسول اللہ کی حدیث شیعہ سنی کے ہاں موجود ہے، پیغمبر یہ فرما رہے ہیں مولا علی سے دشمنی کرنے والا، بغض کرنے والا کافر اور منافق ہو سکتا ہے، وہ مومن کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عقیدت کا معیار قرآن کو اور پیغمبر کے فرمان کو بناؤ، جو اس معیار پہ پورا اترے اس سے محبت کرو، اور جو اس معیار پہ پورا نہ اترے، جو آل رسول کا دشمن بنے، پھر وہ لعنت کا حقدار ہے، تیری محبت کا نہیں۔ صلوات پڑھو محمد۔ جس طرح ایمان کے درجے ہیں اسی طرح علم کے بھی درجے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے دنیا میں سارے صاحبان علم ایک درجے پر نہیں ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم کے اوپر ایک صاحب علم ہے، ہر عالم سے بڑھ کر ایک عالم ہے کائنات میں۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ علم کے بھی درجات ہیں، لیکن اللہ گواہ ہے بعد از پیغمبر اکرم امیر المومنین علیہ السلام ایمان اور علم کے جس درجے پر فائز ہیں، کائنات میں کوئی دوسرا اس درجے پر فائز نہیں۔ توجہ ہو گئی میرے محترم؟ استاد العلماء سید محمد یار شاہ صاحب اللہ مقامہ ہوں، ان کا ایک بڑا معروف جملہ ہے، وہ فرماتے تھے مولا علی علیہ السلام میں 2 کمیاں ہیں۔ اچھا بندہ مومن سنتا تو ایک دفعہ چونکتا ہے مولا علی میں کوئی کمی ہے؟ فرماتے ہیں مولا علی میں صرف 2 کمیاں ہیں، خدا سے بھی چھوٹا ہے، مصطفیٰ سے بھی چھوٹا ہے۔ صلوات تو پڑھ دو سارے حضرات۔ اللہ کے بعد اور اللہ کے رسول کے بعد کائنات کی سب سے افضل ہستی امیر المومنین ذات، اور میں نے عرض کیا کہ 14 معصومین پوری کائنات میں کوئی بشر بھی علم اور ایمان میں ان ہستیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
اب علم بھی دنیا میں بہت سارے علم ہیں، کوئی کچھ جانتا ہے، کوئی کچھ جانتا ہے، کوئی کچھ جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کتنا خوبصورت فرمان سنانے لگا ہوں، ہر بات کی ہر بندہ تو قدر کرتا ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے فضلاء، علماء، دانشور خدا کی قسم ابھی تک وجد میں ہیں، وجد میں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمان سن کر آپ سے اگر میں سوال کروں جو مولا امیر سے کیا گیا کہ ایک انسان کی قدر و قیمت کا تعین کیسے ہو، ایک انسان کی قیمت کیسے لگائی جائے کہ یہ انسان کتنا قیمتی ہے، یہ آپ سے سوال ہے۔ آپ اس کا جواب سوچیے اور سوچتے رہیے۔ لیکن یہی سوال جب آقا امیر المومنین علیہ السلام سے کیا گیا کہ مولا آپ فرمائیں ایک انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ کیسے لگایا جائے کہ کوئی انسان کتنا قیمتی ہے، فرمایا قیمت المرء ما یحسنہ و معرفتہ، فرمایا جس انسان کا علم و معرفت جتنا بلند ہے اس کی قیمت اتنی ہی بلند ہے۔ ایک انسان کی معرفت کیا ہے، اس معرفت کی بنیاد پر انسان کی قدر و قیمت کا تعین ہوتا ہے۔ میں اور آسان کرتا ہوں تھوڑا سا، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ جتنی معلومات قیمتی ہوں گی اتنا وہ عالم قیمتی ہوگا۔ بات سب تک پہنچی؟ یعنی جو بندہ جو علم جانتا ہے وہ علم کتنا قیمتی ہے، جتنا وہ علم قیمتی ہے اتنا ہی وہ عالم قیمتی ہے۔ اب یہ جو علوم، بے شمار علوم ہیں کائنات میں، بے شمار علوم، سب سے اشرف علم، سب سے اعلیٰ علم، سب سے افضل علم وہ معرفت توحید ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب جو توحید میں معرفت کی بلندیوں پر فائز ہوگا وہ کائنات کا سب سے قیمتی انسان ہوگا۔ قیمت المرء معرفتہ، اور معرفت میں سب سے افضل معرفت امیر المومنین فرماتے افضل المعارف معرفت اللہ۔ انسان کی معرفت، مولانا کی معرفت، مومن کی معرفت، عزادار کی معرفت، عالم کی معرفت، امام کی معرفت، رسول کی معرفت، تو معارف تو بہت ہیں۔ معصوم نے فرمایا جو سب سے افضل معرفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، وہ رب کی ذات کی معرفت ہے، یہ سب سے اشرف علم ہے۔ توجہ فرمائیے گا سامعین گرامی قدر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام میں، چہاردہ معصومین میں اور باقی ساری کائنات میں بنیادی ترین جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے جب دنیا میں آئے تو جاہل آئے۔ اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے اللہ نے جب تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے نکالا، اخرجکم من بطون امہاتکم ولا تعلمون شیئا، جب اللہ پاک نے تمہیں پیدا کیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم جاہل تھے۔ خدا کی قسم ساری کائنات میں جو لوگ آئے وہ جاہل پیدا ہوئے، وہ 14 ہستیاں ہیں جو علم لے کر آئی ہے، جو معرفت لے کر آئی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ معرفت لے کر آئے ہیں۔ اور محمد و آل محمد میں اور باقی کائنات میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، ہم دنیا میں معرفت توحید حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ 14 اللہ کی معرفت کروانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یہ ہستیاں اللہ کی معرفت کروانے کے لیے، اور جن و بشر کی جو غرض خلقت قرآن نے بیان کی وہ بھی ذات حق کی معرفت۔
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ آیت آپ نے ہزاروں بار سنی ہے، سب کو یاد بھی ہے. عموماً جو ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے جن و بشر کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. جب آپ تفسیر اہل بیت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آل محمد علیہ السلام نے یعبدون کی تفسیر یعرفون سے فرمائی ہے. اور اگر یعبدون یعرفون کے معنی میں ہو تو پھر آیت کا معنی کیا بنے گا؟ اللہ پاک فرماتا میں نے اس لیے جن و بشر کو پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانیں، تاکہ وہ میری معرفت حاصل ہے. اچھا ارباب دانش ذرا سنیے، دو باتیں ہیں، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے معرفت. علم اور معرفت میں ایک فرق ہے. علم کسے کہتے ہیں؟ وہ ادراکات جو حواس خمس کے ذریعے انسان درک کرتا ہے. اور آسان کروں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو 5 قوتیں عطا کی ہیں. قوت باصرہ دیکھنے کی طاقت، قوت سامعہ سننے کی طاقت، قوت شامہ سونگھنے کی طاقت، قوت ذائقہ چکھنے کی طاقت، قوت لامسہ لمس کرنا چھونا یہ طاقت. علم اسے کہتے ہیں جو ان 5 ذرائع سے حاصل ہو. توجہ، آنکھیں دیکھنے کے لیے ہیں، رنگ فرق کرتا ہے، رنگ میں فرق کرتا ہے، یہ کالا ہے، یہ سفید ہے، یہ نیلا ہے، یہ پیلا ہے، اور بہت ساری چیزیں کائنات میں دیکھ کے درک کرتا ہے. بہت ساری چیزیں جن کا علم سننے سے ہوتا ہے. حاجی نعمت کو آپ سارے جانتے ہیں، وہاں کھڑا اونچا اونچا بولے، ویسے اونچا ہی بولتا ہے یہ. ہاں تو آپ نے ادھر نہیں بھی دیکھا نا تو آپ کو پتہ چل جائے کہ حاجی صاحب گفتگو کر رہے ہیں. یہ آپ کے علم میں یہ کہاں سے بات آئی؟ سماعت کے ذریعے سے. یہ کان علم کا ذریعہ ہے. ایک بچہ بھی ہے نا، بیل ہونے دروازے پہ، بچے کو بھی علم ہو جاتا ہے کہ باہر پہ دروازے پہ کھڑا ہے. سننے سے آوازوں میں تشخیص کرتا ہے. سننے سے ساری آوازیں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. مکروہ ترین اور غیر پسندیدہ ترین جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے. اور قرآن میں اسی سورہ مبارکہ جمعہ میں اللہ نے فرمایا کچھ عالم ایسے ہیں جو گدھوں کی طرح ہیں. اوئے ہوئے، آیت پڑھتا ہوں، مثل الذین حملوا التوراۃ، کیا جی؟ جن پر تورات کو حمل کر دیا گیا، اللہ فرماتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا. زیادہ کتابیں پڑھنا علم نہیں ہوتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے جس نے زیادہ کتابیں پڑھی اور حق کو نہیں نہ پہچانا وہ گدھے پر کتابیں لاتی ہوئی. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو گدھے کی آواز ہے وہ انکر الاصوات ہے. آوازوں میں سے سب سے زیادہ غیر پسندیدہ، قابل نفرت، کراہت وہ گدھے کی آواز ہے. تو کان آوازوں کو تشخیص کرتا ہے. توجہ، زبان ذائقہ بتاتی ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ تلخ ہے، یہ شیریں ہے، یہ کھٹا ہے. یہ زبان کا ذریعہ علم ہوتا ہے. لمس چھو کر پتہ چلتا ہے یہ نرم ہے، یہ گرم ہے، یہ سخت ہے، یہ ٹھنڈی ہے. یہ قوت لمسہ کے ذریعے. علم اسے کہتے ہیں جو حواس خمس کے ذریعے حاصل ہو. لیکن اللہ کی جو معرفت ہے نا، یہ نہیں کہا جا سکتا علمت اللہ، میں نے اللہ کو جانا. یہ کہا جائے گا عرفت اللہ، میں نے اللہ کو پہچانا. توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لفظ معرفت استعمال ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان 5 حواس کے ذریعے سے نہیں پہچانا جاتا. ویسے اللہ کو پہچاننے کے ذریعے ہیں 5 ہی جو سب سے پہلے خلق فرمائے.
وہ یہ 5 نہیں ہیں۔ حدیث قدسی آپ سب کو معلوم ہے، اللہ پاک حدیث قدسی میں فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق كعرف۔ میں ایک خزانہ مخفی تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، میری معرفت ہو، میں نے اپنی پہچان کے لیے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ان اللہ لو شاء لعرف العباد نفسہ، اگر اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ اپنے بندوں کو اپنی معرفت کروا سکتا تھا، وَلَكِنْ جَعَلَنَا أَبْوَابَهُ وَصِرَاطَهُ وَسَبِيلَهُ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا دروازہ، اپنی معرفت کا راستہ، اپنی معرفت کا ذریعہ ہمیں بنایا ہے۔ اس لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ و بنا وحد اللہ، فرمایا اللہ کی توحید کا اقرار ہماری وجہ سے ہوا، اللہ کی معرفت ہماری وجہ سے ہوئی، اللہ کی عبادت ہماری وجہ سے ہوئی۔ لولا نحن ما عرف اللہ ولولا نحن ما عبد اللہ، ہم نہ ہوتے رب کی کسی کو معرفت نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے کوئی اللہ کی بندگی نہ کرتے۔ معرفت پروردگار فرنٹ سیٹ پہ سونا میں نے، صلوات پڑھ دیں سارے حضرات، توجہ چاہ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب گھبراتے نہیں نہ رہے حضرات، انشاءاللہ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تائید الہی سے اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی نگاہ کرم سے موضوع ہے علم اور وارثان علم۔ ظاہر علم کی بات پھر ہر بندہ کا لطف لیتا ہی نہیں، لیکن آپ تو سارے الحمدللہ علماء دوست ہیں، آپ لطف نہ لیں گے تو کون لے گا لطف؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا اول العلم معرفت الجبار، سب سے پہلا علم اس جبار کی معرفت ہے، وہ اللہ کی معرفت ہے۔ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کیا فرمایا نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ، اول الدین معرفتہ، اول دین، ابتدائے دین، آغاز دین اللہ کی معرفت ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا اول عبادت معرفتہ، آغاز عبادت، اول عبادت اللہ کی معرفت۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان تینوں حدیث کا نتیجہ یہ نکلا جسے اللہ کی معرفت نہ ہو، نہ اس نے علم کی دہلیز پر قدم رکھا، نہ اس نے دین کی دہلیز پر قدم رکھا، نہ اس نے عبادت کی دہلیز پر قدم رکھا۔ لہذا رب کو پہچانا جائے، اور رب کو کیسے پہچانا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آفاق میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ اللہ کی اس کائنات میں غور و فکر کرو، چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمینیں، ہوائیں، بارشیں، بادل، موسموں کی تبدیلی۔ وہ ایک فلسفی کے بارے کہتے ہیں کہ ایک فلسفی تھا اور اس بات وجود خدا پر کتاب لکھ رہا تھا، دلیلیں جمع کر رہا تھا کہ ثابت کروں کہ خدا ہے۔ اس کی بوڑھی ماں تھی، اس نے بیٹے سے کہا بیٹا تم پریشان نظر آتے ہو، کھوئے کھوئے رہتے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا اماں جی میں اس بات توحید پر کتاب لکھ رہا ہوں، دلیلیں جمع کر رہا ہوں اور دلیلوں کی فکر میں رہتا ہوں، مواد اکٹھا کر رہا ہوں۔ اچھا، ماں نے کہا ویسی نہیں بات ہے، کہتی بیٹا یہ دیکھو میرا چرخہ۔ اب نئی نسل کو تو چرخہ بھی عجائب گھر میں دکھانا پڑے گا، ہاں یہ چرخہ ہوتا تھا۔ کہتی بیٹا یہ میرا چرخہ دیکھو، جب تک میں ہاتھ ہلاتی رہتی ہوں میرا چرخہ چلتا رہتا ہے، اور جب ہاتھ روک لیتی ہوں تو میرا چرخہ رک جاتا ہے۔ بیٹا
یہ چھوٹا سا چرخہ چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا، اتنی بڑی کائنات کا نظام چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا۔ توجہ چاہ رہا ہے بھائی، معرفت رب کے تو بہت طریقے ہیں، بلکہ سید مطہری لکھتے ہیں معرفت رب فطری ہے۔ توجہ انسان کی سرشت میں، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا، ایک حدیث میں علی الفطرہ، صرف علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور معصوم نے فرمایا فطرت سے مراد ہے عقیدہ توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ أَبَوَيْهِ أَن يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، عقیدہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں۔ عقیدہ توحید تو فطری ہے۔ آپ ایک ایسا خطہ تصور کریں جہاں اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، کوئی نبی نہیں آیا، انبیاء کی تعلیمات، ائمہ کی تعلیمات نہیں پہنچی، وہاں کے لوگ بھی نہ کسی نہ کسی کی عبادت بھی کرتے ہوں گے اور کسی نہ کسی کے سامنے سر بھی جھکاتے ہوں گے۔ سید مطہری لکھتے ہیں انبیاء کا آنا، انبیاء صرف یہ بتانے آئے ہیں، وہ عبادت کا جذبہ، کسی کے سامنے سر جھکانے کا جذبہ ہر انسان کی فطرت میں ہے۔ انبیاء صرف یہ بتانے آئے تھے یہ بت جھکنے کے قابل نہیں ہیں، صرف اللہ کی ذات ہے جس کو جھکا جائے، یہ لائق عبادت نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو لائق عبادت ہے۔ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ جس کو سجدہ کیا جائے، صرف اللہ کے ذات ہے جس کو سجدہ کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ میرے بھائیوں، معرفت ایک ذرے سے لے کر کہکشاں تک، سنیے گا غور سے، ایک ذرے سے کہکشاں تک ایک ایک چیز خالق کے وجود کا پتہ بھی دے رہی اور ذرہ ذرہ بتا رہا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے، اور جو میرا خالق ہے وہ حکیم بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے، وہ صاحب حکمت بھی ہے، وہ صاحب علم بھی ہے، وہ صاحب قدرت بھی ہے۔ اس لیے تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر۔ مولا امیر فرماتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے کوئی چھوٹی سی مخلوق ہے؟ نا، ایک بڑی کائنات عالم اکبر ہے جو تیرے اندر سمایا ہوا ہے۔ نہیں، آپ نے لطف نہیں لیا، یعنی مولا امیر فرماتے ہیں نا یہ کائنات جو آسمان زمین ہم دیکھتے ہیں، مولا علی کی نگاہ میں یہ عالم اصغر ہے، عالم اکبر ہے، اے انسان جو تیرے وجود کے اندر سمایا ہوا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچانا۔ خود شناسی خدا شناسی کا ذریعہ۔ تو میرے بھائیوں، رب کی معرفت سب سے افضل شے ہے۔ توجہ، تو جو اس خدا کی ذات کے بارے، اللہ کی معرفت کے متعلق جو گفتگو ہے، اس علم کو کہتے ہیں علم الہیات۔ بات سمجھ آئیے؟ اس علم کا نام کیا ہے؟ علم الہیات۔ اور شیعہ سنی بھائی اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ لکھی، عالم اہل سنت ہے، 20 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح لکھی۔ نہج البلاغہ کی شرح میں یہ اہل سنت عالم دین لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اگر عظمت توحید پر اور موضوع توحید پر اور صفات توحید پر اور عدل الہی پر مولا علی علیہ السلام کے یہ خطبات نہ ہوتے، باقی تمام صحابہ میں کسی کے بس کی بات ہی نہیں تھی توحید کے موضوع پر ایسا خطبہ دے۔ الہیات پر ایسی گفتگو کر سکتے۔ امیر المومنین علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے کائنات میں الہیات کے موضوع پر خطبے دیے۔
الہیات کو موضوع کلام بنایا ہے۔ اس لیے کہا کرتا ہوں شیعو خوش نصیبو، جیسا عقیدہ توحید الحمدللہ تشیع کے پاس ہے، کائنات میں کسی مذہب کے پاس توحید کا ایسا عقیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے عقیدہ توحید لیا ہی ان ہستیوں سے جو آئی ہی اللہ کا تعارف کروانے ہیں، آئی ہی اللہ کا تعارف کروانے۔ اور یہ جو رب کی معرفت ہے نا، توجہ چاہوں گا، ہائے عبادات کوئی حیثیت نہیں ان کی، پہاڑ ہونا عبادتوں کا پہاڑ، اگر معرفت نہیں نا تو رائی کے دانے جتنی سی۔ وہ ایک روایت ملتی ہے کہ کسی جزیرے میں کوئی عبادت گزار رہتا تھا تو شب و روز اللہ کی عبادت کرتا تھا، فرشتے حیران ہو گئے اس کی عبادت سے، میرا اللہ تیرا اتنا بڑا عبادت گزار بندہ، اس کا اجر تو دکھا، بہت اجر ہوگا اس کا۔ رب نے فرمایا زیرو، رب نے فرمایا یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا انسانی شکل میں جانا، ذرا میرے اس بندے کے پاس کچھ وقت گزار، تجھے پتہ چلے، اس کی معرفت کو تو پہلے دیکھ۔ انسانی شکل میں آ گیا، کچھ وقت گزارا، کہا تیری کوئی حسرت ہے؟ کہا ایک بڑے عرصے سے دیکھو یہ سرسبز مقام ہے، یہ سبزہ ہریالی، میں بڑی میری خواہش دعا بھی کرتا ہوں اے اللہ کبھی گدھے پہ سوار ہو کے میرے پاس آ جا، تیرا گدھا یہ سبزہ کھائے، ایسے سبزہ ضائع ہوتا رہا ہے۔ ملائکہ نے اس فرشتے نے بار گئے رب العزت میں عرض کی پروردگار تو سچ کہتا ہے، اس کو کیا ملے گا؟ اس کی رب کے بارے اس کی رب کے بارے میں یہ معرفت ہے کہ اللہ گدھے پہ سوار ہوتا ہے، ہاں جی، یہ اللہ کا گدھا کو کھاتا پیتا ہے، یہ معرفت ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ اور بھائی عمل کوئی حیثیت نہیں رکھتے، معرفت کی وجہ سے عمل میں وزن آتا ہے، معرفت کی وجہ سے عمل میں معرفت جتنی بلند ہوتی جائے گی نا، عمل اتنا وزنی ہوتا جائے گا۔ اب سارے جانتے ہو اب تو خیر ویڈیو، یہ جو فیس بک اور کیا کیا سوشل میڈیا ذرائع، ہاں جی، انسان فضا میں چلا جائے تو وزن ختم ہو جاتا ہے ہر شے کا، دیکھا نا؟ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ وہ فضا میں ایسے اڑ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز وہ اس کا وزن ہی نہیں ہے۔ اور انسان زمین کے اندر جتنا گہرائی میں چلا جائے گا، ایک چیز یہاں 5 کلو کی ہے، ممکن ہے ایک جگہ پر جا کے وہ 10 کلو ہو جائے، ایک جگہ پہ جا کے اس کا وزن 20 کلو ہو جائے، سمجھے ہو؟ وہ جو مرکز کشش ثقل ہے، جتنا اس کے قریب ہوتے جاؤ گے چیز کا وزن بڑھتا جائے گا، جتنے اس سے دور ہوتے جاؤ گے اس کا وزن ختم ہوتا جائے گا۔ اس مرکز کشش ثقل کا نام ہے معرفت۔ توجہ، معرفت کے ساتھ عمل ہو۔ قدردانوں جملہ کہنے لگا ہوں، اسی لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی چیل حدیث میں یہ جملہ لکھا کہ رسول اللہ کی ذات کو ایک طرف کر دو، باقی ساری کائنات کے انبیاء و مرسلین جمع ہو جائیں، ساری کائنات کے ملائکہ مقربین جمع ہو جائیں، اور ساری کائنات کے جن و بشر مل جائیں، مولا علی علیہ السلام جیسی ایک تکبیرۃ الاحرام نہیں کہہ سکتے۔ اللہ اکبر، ساری کائنات اکٹھی ہو کر مولا امیر المومنین علیہ السلام جیسی ایک تکبیر نہیں کہہ سکتے، ایک تکبیر نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ نہ کسی کی معرفت اس بلندی پہ ہو، نہ کوئی ویسی پھر تکبیر کہے۔ اب یہ حدیث سمجھنی آسان ہو جائے گی، آپ کو بالکل قریب لے آیا اور ہاتھ پکڑ کے لے آیا۔ اب آپ کو سمجھنا آسان ہوگا کہ یہ جو رسول اللہ نے فرمایا، شیعہ سنی کے ہاں یہ متفق علیہ حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا تھا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، خندق والے دن مولا علی کی ایک ضربت پوری کائنات کے جن و بشر کی عبادت سے افضل ہے۔ او بھائی بات ضرب کی نہیں ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے ضربت پہ؟ تلوار اٹھائی مار دی،
چند سیکنڈ کا عمل ہے نا. رسول اللہ کے فرمان ثقلین، ثقلین کا کیا مطلب ہے؟ جن و بشر. جب سے رب نے کائنات بنائی، جب تک کائنات رہے گی، جن و بشر جتنی عبادت کرتے رہیں گے، وہ ایک ضرب ثقلین کی بندگی سے بھاری ہے. بات ضرب کی نہیں ہے، بات صاحب معرفت کی ضرب ہے. بات اس صاحب معرفت کی ضرب بھی ہے. یہ صاحب معرفت کی ضرب ہے جو ثقلین، جس کی چند سیکنڈ کی عبادت ثقلین سے بھاری. اس مولا علی کی باقی عبادتوں کا حساب کون؟ اس کے سجدوں کا حساب کون؟ اس کی نماز کا حساب کون کرے؟ میں وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں بچی. اب اس سٹیج پر یہ جملہ نظر کر رہا ہوں، ساری دنیا کی معرفت رب کا انداز اور ہے، لیکن محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت رب کا انداز اور ہے. ساری دنیا نے رب کو پہچانا، ہم نے مخلوق کے ذریعے خالق کو پہچانا. یہ زمینیں ہیں کوئی بنانے والا ہے، یہ چاند سورج ہیں کوئی بنانے والا ہے. ہم مخلوق سے خالق تک پہنچے، ہم اثر سے مؤثر تک پہنچے، ہم مصنوع سے صانع تک پہنچے. توجہ ہو گئی ذرا. لیکن محمد و آل محمد علیہ السلام نے مخلوق سے خالق کو نہیں پہچانا، خالق کو خالق سے پہچانا. یار اس سے بڑا تو جملہ ہی کوئی نہیں. دعائے صباح امیر المومنین علیہ السلام کی دعا جو صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس میں کیا جملہ ہے؟ یا من دل بذاتہ علی ذاتہ، اے وہ ذات جس نے اپنی ذات سے اپنی ذات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کا جملہ الہی عرفتک بکا، معبود میں نے تجھے تیرے ہونے سے پہچانا، معبود میں نے تجھے تیرے ہونے سے پہچانا. لولا انت لم ادر ما انت، معبود تو نہ ہوتا تو میں کیا جانتا کہ تو کیا ہے. انت الذی دللتنی علیک ودعوتنی الیک، معبود تو نے خود میری رہنمائی اپنی طرف فرمائی اور تو نے خود مجھے دعوت اپنی ذات کی طرف دی. معبود میں نے تو تجھے تیرے ہونے سے پہچانا. امام حسین علیہ السلام کا جملہ معرفت توحید کا سمندر دعائے عرفہ، عمیت عین لا ترا کا، معبود اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے نہ دیکھ سکیں. الہی اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے نہ دیکھ سکیں. متا بعدت حقا، اے معبود تو دور ہی کب ہوا. الہی متا غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، معبود تو غائب ہی کب ہوا کہ کسی رہنما کی ضرورت پڑے جو تجھ تک پہنچائے. علی غیرک من الظہور ما هو لک، تیرے غیر کے لیے ظہور ہے اور تیرے لیے ظہور نہیں ہے. جس کو پیدا کیا وہ ظاہر ہو اور پیدا کرنے والا ظاہر نہ ہو. اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے نہ دیکھ سکیں. اور معبود سنیے یہ جملہ خدا کی قسم کا جملہ، معبود اگر میں آثار کے ذریعے تجھ تک پہنچوں، تیرے آثار کے ذریعے تجھ تک پہنچوں تو پروردگارہ پھر تو تجھ تک پہنچنے میں بڑی دیر ہو جائے، پھر تو بڑا ٹائم لگ جائے گا تجھ تک پہنچنے میں. متا بعدتا، معبود تو دور ہی کب ہوا ہے، تو دور ہی کب ہوا ہے. یہ فرق کیوں آیا؟ سنو یہ فرق کیوں آیا. ساری دنیا نے مخلوق کے ذریعے خالق کو پہچانا، محمد و آل محمد علیہ السلام نے خالق کو خالق کے ذریعے پہچانا. یہ فرق اس لیے پیدا ہوا جو خلقت کائنات کے بعد خلق ہوئے، جو خلقت کائنات کے بعد خلق ہوئے انہوں نے مخلوق سے خالق کو پہچانا، اور کائنات جن کے صدقے میں خلق ہوئی. مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کان اللہ ولم یکن معہ شیء، ایک ذات وحدت تھی کچھ نہیں تھا، عدم کا سناٹا تھا. اللہ نے عدم کے سناٹے کو توڑا، ہمارے انوار کو خلق فرما کر، ہمارے انوار کو خلق فرما کر.
مومنین 1446 ہجری کا پہلا دن ہے، رات سے محرم کا چاند نظر آ گیا ہے۔ پوری دنیا میں مظلوم کے صف عذاب اس کے، پوری کائنات میں عذاب خانے سج گئے، اور رات سے ہی عزادار مومنین عزا خانوں کا رخ کر رہے ہیں، مظلوم کے صف عذاب پہ آ رہے ہیں۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا، آقا پوری دنیا میں جب کوئی مر جاتا ہے یا قتل ہو جاتا ہے پھر اس کا غم منایا جاتا ہے، لیکن فرزند رسول کیا وجہ ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت تو 10 محرم کو ہے، لیکن محرم کا چاند نظر آتے ہی پوری دنیا میں مظلوم کا سلسلہ عزا شروع ہو جاتا ہے، رونے کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ سننا، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، اذا حل حلال محرم نشرت الملائکۃ قمیص الحسین۔ فرمایا جب محرم کا چاند نظر آتا ہے نا، ملائکہ آسمانوں پر مولا حسین کا کرتا پھیلا دیتے ہیں، مولا حسین کا وہ پیراہن جو مولا حسین کے خون سے آلودہ اور جس پر تلواروں کے نشان ہیں، فرمایا جب وہ پیراہن مولا حسین کا فضا میں پھیلاتے ہیں، اس پیراہن کو ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمارے شیعہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس چشمے اس مادی آنکھ سے نہیں دیکھتے بلکہ چشمے بصیرت سے دیکھتے ہیں۔ اور فرمایا یہی وجہ ہے کہ پھر محرم کا چاند نظر آتے ہی ہمارے شیعوں کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، مظلوم کا غم دنیا میں جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہم نے، آپ سب نے اپنے اپنے وطن میں اپنے اپنے گھر میں محرم کا چاند دیکھا، زہرا کی بیٹیوں نے سفروں پر دیکھا، زہرا جائیوں نے جنگلوں پہ دیکھا، مدینہ کے لوگ کہتے تھے ہمیں محرم کا چاند دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھی ہمیں علم ہو جاتا تھا کہ محرم کا چاند نظر اللہ آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ کریم اللہ، ہم گناہگار ہیں، ایک دفعہ گناہوں کی وجہ سے ہماری آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ کریم والے تجھے کریم کربلا کا واسطہ ہماری آنکھوں کو جاری کر، ہمیں مولا حسین کے غم میں رونا نصیب کر۔ آپ جانتے ہو لوگ فلمیں دیکھ کر رو پڑتے ہیں، لوگ ڈرامے دیکھ کے رو پڑتے ہیں، لوگ ظلم کی داستانیں سن کے رو پڑتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں بھائی اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کوئی فلمیں دیکھ کے روئے، کوئی زہرا کے لال کرو۔ یہ جو آپ آئے بیٹھے ہو نا اس صف عذاب پر، یہ ایک دکھیاری ماں کی تمنا ہے، اور ایک دکھیاری ماں سے رسول اللہ کا وعدہ ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے جبرائیل جب ملائکہ کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں مبارکبادی کے لیے آئے، ہدیہ تبریک و تہنیت کے بعد جبرائیل نے یہ خبر دی، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے آپ کا یہی بیٹا حسین ہوگا، کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا بلا جرم خطا مارا جائے۔ خدا کی قسم شیعہ سنی نے روایت کو لکھا، امام حسین علیہ السلام پیغمبر کے ہاتھوں پر، اور رسول اللہ نے رونا شروع کیا۔ جب سیدہ طاہرہ نے بابا کو روتے دیکھا، عرض کی بابا آپ کو میرے بیٹے کی ولادت کی خوشی نہیں ہے؟ کیوں نہیں فاطمہ بیٹی خوشی تھی؟ بابا پھر آپ رو کیوں رہے؟
فرمایا فاطمہ بیٹی جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا بیٹا حسین بلا جرم و خطا مارا جائے گا، بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اب سوچو اس ماں کے دل پر کیا قیامت گزر گئی جس کو بچے کی ولادت کے پہلے دن بچے کی شہادت کی خبر سنا دی جائے۔ ماں تھی نا، تڑپ گئی، بابا یہ تو بتائیے جب میرا حسین شہید ہوگا آپ موجود ہوں گے؟ نہیں فاطمہ بیٹی میں نہیں، بابا علی ہوں گے؟ میں علی بھی نہیں ہوں گی، بابا میں ہوں گی، زہرا تو بھی نہیں ہوگی۔ ماں تھی تڑپ گئی کہ بابا پھر میرے حسین کو روئے گا کون؟ میرے حسین کا غم کون منائے گا؟ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ بیٹی پر انشاءاللہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، جس قوم کے بچے جوان بوڑھے، جس قوم کے مرد و زن تیرے حسین کو روئیں گے، تیرے حسین کا ماتم کریں گے۔ سیدہ طاہرہ کے دل کو تسکین ہوئی اور پھر بابا سے ایک وعدہ کیا، بابا پھر میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کل جب آئے گا نا قیامت کا دن، بابا میں اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک میرے حسین کے رونے والے جنت نہ پہنچ جائے، جب تک میرے حسین کے عزادار جنت نہ پہنچ جائے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔